چین کے صدر شی کا اسرائیل حماس تنازع پر امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز پر غور، امریکہ۔ شمالی کوریا کا جاسوس سیٹلائٹ کا ناکام تجربہ، سلامتی کونسل کا جمعے کو اجلاس طلب۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اسرائیل حماس تنازع کے حل کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعرات کو بیجنگ میں عرب ممالک کے رہنماؤں کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر شی نے کہا کہ جنگ شدید مصائب کا سبب بن رہی ہے اور دو ریاستی حل تک انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی چین اور عرب ممالک کی تعاون کونسل کے اجلاس میں مصر، UAE، تیونس اور بحرین کے علاوہ کئی دیگر ممالک کے رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ چین اور عرب ریاستیں دو ریاستی حل کی حامی ہیں، جب اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایک نئی تجویز پر کام ہو رہا ہے جس سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے۔ There is a fresh proposal that's being worked. انہوں نے کہا کہ ایک تازہ تجویز پر کام ہو رہا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل اس تجویز کا پوری طرح حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کی تفصیل فی الحال نہیں بتا سکتے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اس تجویز کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ جان کربی نے یہ بات ایک ایسے وقت کی ہے جب اسرائیل کی فوج نے مصر کے ساتھ غزہ بارڈر کی پوری پٹی پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ وہ مصر کی سرحد کے ساتھ مشرقی رفح میں محدود کارروائیاں کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دیگر اتحادی اسرائیل کو خبردار کر چکے ہیں کہ کسی بڑے زمینی آپریشن سے انسانی تباہی ہوگی۔ ادھر اسرائیلی فوج کے ایک عہدیدار نے بدھ کو کہا ہے کہ حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ مزید 7 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ فلسطینی وزیر صحت نے رفح کراسنگ کھولنے کے لیے امریکہ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کو ہونے والی کارروائی میں مزید 19 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ غزہ جنگ پر برازیل اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ کئی ماہ سے جاری کشیدگی کے بعد برازیل نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اس بات کا اعلان برازیل نے بدھ کو کیا ہے۔ برازیل کے صدر غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ برازیل نے اسرائیل کے احتجاج کے بعد اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے ایک نیا جاسوس سیٹلائٹ لانچ کرنے کی ناکام کوشش پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو ہوگا۔ امریکہ نے شمالی کوریا کے اس اقدام کو غیر محتاط رویہ قرار دیا ہے جو عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ شمالی کوریا کے سیٹلائٹ کا تجربہ اس وقت ناکام ہو گیا جب پرواز کے کچھ ہی دیر بعد انجن کی خرابی کے سبب راکٹ پھٹ گیا تھا۔ ادھر جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے اس کے مشرقی سمندری علاقے میں کئی میزائل فائر کیے ہیں۔ شمالی کوریا کی طرف سے یہ میزائل سیٹلائٹ کے ناکام تجربے کے کچھ روز بعد فائر کیے گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی کوریا کے علاقے سے جنوبی کوریا کے سمندری علاقے کی طرف مختصر فاصلے کے بیلسٹک میزائل آتے دیکھے ہیں۔ شمالی کوریا کی طرف سے میزائل کے تجربات اور جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ کے درمیان فوجی مشقوں کی وجہ سے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ VOA اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں، ویو 360 دیکھیے آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ انڈیا کو گزشتہ چند ہفتوں سے گرمی کی شدید لہر کا سامنا ہے اور بدھ کو دارالحکومت دلی کا درجہ حرارت 52.9 ڈگری سیلسیس کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ بھارت کے شمال اور مغربی علاقے خاص طور پر اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور حکام نے ہیٹ ویو کا انتباہ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر دلی میں ایک 40 سالہ مزدور کی لو لگنے سے ہلاکت کے بعد دلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے بدھ کو تعمیراتی مقامات پر پانی اور سایہ دار جگہ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ مزدوروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعرات سے شمال مغربی اور وسطی علاقوں میں گرمی کی شدت میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھیں سارہ حسن۔